اب رات کی اطلاع یہی ہے کہ ستور کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کی تصویر وہاں پہ پرویز رشید صاحب بھی موجود تھے کہ میری 78 سالہ بوڑھی والدہ گھر اکیلی ہیں، انہیں کسی محفوظ مقام پر بھیج دیا۔ اسمبلی کا پہلا اجلاس بلانا صرف اور صرف صدر کا اختیار ہے، اور اگر کوئی اس اختیار کا استعمال کرتا ہے تو اس پہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے۔ عمران ریاض اور ان کے والد پر تیابی جھیل کا ٹھیکہ اونے پونے داموں لینے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف درج FIR میں پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ 34 مشترکہ ارادے کے تحت متعدد افراد کی طرف سے کیے گئے کام، 161 سرکاری کام کے سلسلے میں قانونی معاوضے کے علاوہ دیگر فائدہ لینا، اور 162 سرکاری ملازم کو متاثر کرنے کے لیے بدعنوان یا غیر قانونی طریقوں سے رشوت لینا لگائی گئی ہے۔ میرا ایک مظلومانہ سا سوال ہے کہ جب بجلی اور گیس کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہوں تو پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا؟ کیا کسانوں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر سبزیاں وغیرہ منڈیوں میں سستی پہنچائے گا؟ معاملہ اس وقت صرف اور صرف 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا اور اس اکثریت کو روکنے کا چل رہا ہے۔ ہر کیا جانے والا اٹھائے جانے والا قدم جو ہے اس کے اوپر تنقید ہوگی اور آپ کا گراف اس سے نیچے آئے گا، لیکن دوسری جانب محترمہ آصفہ بھٹو صاحب کا گراف کچھ نہ کر کے بھی اوپر جائے گا۔ تو اس آپ اپنی من پسند کی پوسٹنگز کروائیں گے، تعیناتیاں کروائیں گے، اپنی مرضی کے SHO، اپنی مرضی کے DSP SP وغیرہ لگوائیں گے، تو پھر یہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کے حوالے سے کہ وہ مریم صاحبہ کو ملنے گئی تو مریم صاحبہ نے انہیں ڈانٹ کے پیچھے کر دیا کہ میرا سوٹ خراب نہ کرو۔ السلام علیکم جی، 4 خبریں جن پہ آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ نمبر 1، صدر مملکت کا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار، اسمبلی واپس بھیج دی۔ نمبر 2، محترمہ مریم نواز صاحبہ عہدہ سنبھالتے ہی متحرک ہو گئی ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا۔ تھانوں کی شکل و صورت بدلنا کافی نہیں، رویے بدلنا ہوں گے، محترمہ مریم نواز صاحبہ۔ نمبر 3 پہ ہے FIA نے ولاگر اسد طور کو گرفتار کر لیا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے عمران ریاض کو بدعنوانی کے مقدمے میں ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم، محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے عمران ریاض اور ان کے والد پر دھرابی جھیل کا ٹھیکہ اونے پونے داموں لینے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست کہ چینل کو گھنٹی والے بٹن کے ساتھ لازمی سبسکرائب کرتے ہیں، جزاک اللہ جی۔ اچھا جی، اب ولاگ کی طرف آتے ہیں کہ صدر مملکت کا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار، اسمبلی واپس بھیج دی۔ صدر مملکت نے اسمبلی واپس بھیجنے کے ساتھ نوٹ لکھ کر موقف اپنایا ہے کہ مخصوص نشستوں پر فیصلہ کیے بغیر اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، اس طرح سے ایوان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ویسے تو ایک دو حلقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ الیکشن نہیں ہوا اور کچھ حلقوں سے ابھی جیتنے والوں نے سیٹیں چھوڑنی بھی ہیں، تو پھر ایوان تو ویسے بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک ضمنی الیکشن نہ ہو جائیں۔ اس حوالے سے تو میں مکمل ایک ولاگ کر چکا ہوں کہ معاملہ اس وقت صرف اور صرف 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا اور اس اکثریت کو روکنے کا چل رہا ہے، لیکن ایک آئینی اور سیاسی ڈیڈ لاک کی صورت تو پیدا ہو چکی ہے، تو اب ہو کیا سکتا ہے؟ ویسے اگر ہم بات کریں تو اصولاً قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس بلانا صدر کا اختیار ہے، لیکن صدر 21 دن میں اجلاس بلانے کا پابند ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو آئین کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اسپیکر اپنا متبادل کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن آئین کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی صرف اس وقت اجلاس بلا سکتا ہے جب اس نے اجلاس کی کارروائی ملتوی کی ہو، لیکن موجودہ صورتحال میں اسمبلی کا پہلا اجلاس بلانا صرف اور صرف صدر کا اختیار ہے، اور اگر کوئی اس اختیار کا استعمال کرتا ہے تو اس پہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے۔ اس طرح ایک آئینی خلا کہہ لیں یا آئینی ڈیڈ لاک کہہ لیں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ ہو چکی ہے اس وقت، لیکن اس خلا کو پر کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس بلا سکتا ہے۔ جس طرح سے ایک آئینی خلا کو بچانے کے لیے صدر عارف علوی اپنے عہدے پر بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ ستمبر میں اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، اس طرح سے وہ اگر اجلاس نہیں بلاتے تو اسپیکر بلا سکتا ہے، تو پھر ایسے میں آرٹیکل 6 نہیں لگے گا۔ باقی اس پہ دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ ویسے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دے دے جو ان کا آئینی حق بنتا ہے۔ اس حوالے سے میں پہلے اپنے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ان پارٹیز کو جو سیٹیں زیادہ جیت چکے ہیں اور ان کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے لسٹ ہے وہ کم ہے، تو وہ کس طریقے سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ موجود ہے اور پہلے سے پریکٹس یہ ہو چکی ہوئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہونی۔ چلیں جی، اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ عہدہ سنبھالتے ہی متحرک ہو گئیں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا ہے، اور تھانوں کی شکل و صورت بدلنا کافی نہیں، رویے بدلنا ہوں گے، مریم نواز صاحبہ۔ تھانے والی بات پہ پھر آتے ہیں۔ اچھا، محترمہ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، پرائس کنٹرول کے لیے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرا ایک مظلومانہ سا سوال ہے کہ جب بجلی اور گیس کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہوں تو پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا؟ کیا کسانوں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر سبزیاں وغیرہ منڈیوں میں سستی پہنچائے گا؟ کیا فیکٹریوں کے بل وہ ڈپارٹمنٹ ادا کر کے سستے مسالہ جات سٹور پہ پہنچائے گا؟ گھی کا خام مٹیریل سستا ملے گا تو ڈپارٹمنٹ کچھ کرے گا نا، پھر ہوگا کیا؟
اس طرح پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ سختی کرے گا، منڈیوں میں تاجروں پہ، مختلف سٹورز پہ، اور اس طرح جب وہ سختی ہوگی تو اس سے دو کام ہوں گے۔ پہلا کام کہ تاجر ہڑتال پہ جائیں گے اور منڈیوں میں اجناس پہنچنا بند ہو جائیں گی اور سپلائی میں شارٹیج ہوگی، مگر ڈیمانڈ اپنی جگہ رہے گی، تو قیمتیں کم نہیں زیادہ ہوں گی۔ ایسے میں آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ سوچیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ چور بازاری وغیرہ کو روکنا جو ہے بڑا اہم ہے، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ شروع میں آپ کے 2-4 مہینے آپ کی حکومت کی بلے بلے ہو جائے گی، لیکن یہ اس کا مستقل حل نہیں ہے۔ اس کا مستقل حل جو ہے نا وہ تبھی ہوگا جب میرے جیسے انسان کی، عام شہری کی قوت خرید بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، اور قوت خرید کو بڑھانے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملک میں یا اپنے صوبے میں کم از کم آپ ایسے مواقع فراہم کریں کہ جس سے روزگار جو ہے وہ بڑھے، گھر گھر میں اسمال انڈسٹری کی طرف جائیں، گھر گھر میں فیکٹریاں لگوائیں۔ فیکٹریاں لگوانے کے لیے آپ قرضہ جات کے جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنائیں، اس میں نرمی پیدا کریں، اس کی جو شرائط ہیں اس میں نرمی پیدا کریں تاکہ لوگ جو ہے خود کفیل ہو سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پچھلی حکومت کی طرح آپ بھی کوئی لنگر خانے کھول دیں یا آپ کوئی ایسا پیکج دے دیں کہ جی فلاں فلاں گھروں کو جو ہے اتنا راشن فری ملے گا۔ نہیں، یہ بیکاری والا معاملہ ہے، یہ اس میں آپ ان کو خود کفیل نہیں کر رہے، آپ ان کو بیکاری بنا رہے ہیں۔ تو براہ مہربانی اس چیز کے اوپر سوچیں اور لوگوں کو جو ہے خود کفیل کریں، وہ اپنا کاروبار کر سکیں، اپنی آمدن کو بڑھا سکیں تاکہ ان کی قوت خرید بہتر ہو۔ جب قوت خرید بہتر ہوگی تو مہنگائی اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ باقی جہاں تک تھانہ کلچر کی بات رہی ہے تو یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ جی ہم تھانے کو بہتر کریں گے، ہم تھانہ کلچر کو، سسٹم کو چینج کریں گے، لیکن آج تک کوئی بھی حکمران جو ہے وہ وہاں کے کلچر کو چینج نہیں کر سکا، رشوت کے سسٹم کو چینج نہیں کر سکا۔ اس کی مین وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ اپنی من پسند کی پوسٹنگز کروائیں گے، تعیناتیاں کروائیں گے، اپنی مرضی کے ایس ایچ او، اپنی مرضی کے ڈی ایس پی، ایس پی وغیرہ لگوائیں گے تو پھر یہ معاملہ تو چلیں گے۔ پھر جب گیو اینڈ ٹیک ہوگا، آپ اپنی کچھ مرضی کے کام کروائیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی کے بھی کام کریں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ میرٹ کو ترجیح دیں۔ میرٹ کے اوپر جب تک آپ نہیں چلیں گے، اور کوئی ایسا شفاف سسٹم ہونا چاہیے کہ جس سے رشوت ختم ہو، جب تک رشوت ختم نہیں ہوگی یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، تھانہ کلچر ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ جہاں پہ اجلاس ہوا ہے مریم صاحبہ کا ممکنہ کیبنٹ کے ساتھ، جس میں یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، وہاں پہ پرویز رشید صاحب بھی موجود تھے۔ اب معلوم نہیں پرویز رشید صاحب کیبنٹ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، لیکن کب تک انگلی پکڑ کے چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ محترمہ، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں۔ اب آپ کو اپنا آپ منوانا ہے، نہ کہ دوسروں کے سہارے آپ نے چلنا ہے۔ جب تک آپ اپنا آپ نہیں منوائیں گی تو یہ مسئلے رہیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو بھی جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے سیاسی طور پہ، عملی سیاست میں الیکشن جیت کر وہ آئیں گی پارلیمنٹ میں۔ پھر یہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ پھر صوبوں کا نہیں ہوگا، دو شخصیات کا ہوگا، ایک طرف محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ کا اور دوسری جانب آصفہ بھٹو صاحب کا۔ لیکن آپ خسارے میں ہوں گی، وہ اس طرح سے کہ آپ اقتدار میں، حکمرانی میں ہوں گی، اور آپ کا ہر کیا جانے والا، اٹھائے جانے والا قدم جو ہے اس کے اوپر تنقید ہوگی اور آپ کا گراف اس سے نیچے آئے گا۔ لیکن دوسری جانب محترمہ آصفہ بھٹو صاحب کا گراف کچھ نہ کر کے بھی اوپر جائے گا۔ تو اس لیے براہ مہربانی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے فیصلے لینا شروع کریں۔ مشاورت بہت اچھی چیز ہے، مشاورت کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن لیڈر وہی ہوتا ہے جس کا اپنا ویژن ہوتا ہے، جس کے پاس وہ نظر ہوتی ہے جو دیوار کی پرلی سائڈ پہ دیکھ سکے۔ تو براہ مہربانی یہ انگلیاں پکڑنا، سہارے لینا چھوڑ دیں۔ اچھا، کل اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے ایک ایشو بھی اٹھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ میری نظر میں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ کے حوالے سے کہ وہ مریم صاحبہ کو ملنے گئیں تو مریم صاحبہ نے انہیں ڈانٹ کے پیچھے کر دیا کہ جی میرا سوٹ خراب نہ کرو۔ تو میری نظر میں یہ ایشو نہیں ہے، یہ دو افراد کا، افراد نہیں خواتین کہہ لوں تو زیادہ بہتر ہے،
دیکھیں خواتین کا بننے سنورنے کا ان کا ایک بنیادی حق ہے، اور ہر خاتون جو ہے وہ اچھا لگنا چاہتی ہے، اچھا دکھنا چاہتی ہے، اور پھر جب اس طرح کی تقریب ہو تو اس میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے۔ جہاں تک عظمیٰ کاردار صاحبہ کی بات ہے، ماشاءاللہ وہ ایک ذہین، ایک ڈیسنٹ خاتون ہے۔ ماضی قریب میں وہ پی ٹی آئی میں تھیں، لیکن وہاں پہ اپنی ایک اصولی موقف پہ ڈٹ کر انہوں نے جو ہے وہ اس پارٹی کو چھوڑ دیا، خیر بات کر دیا، اور مسلم لیگ نون کو جوائن کیا۔ ماشاءاللہ وہ پڑھی لکھی ہیں، لیکن جب آپ کی آپس میں ایک بے تکلفی ہو تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے کسی کے حوالے سے کوئی بات کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے تو خود عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہے وہ بیان دے چکی ہیں، اپنا ایک ویڈیو پہ پیغام ان کا سوشل میڈیا پہ اوپر آ چکا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی ایک نارمل سی ایک بات ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں آج کی تیسری بڑی اہم خبر کی طرف، کہ اسد طور پر الزام ہے کہ انہوں نے عام انتخابات سے قبل سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کی جس میں پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان بلے سے محروم کر دیا گیا۔ اس سے قبل ایمان مزاری نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اس ملک میں صحافیوں کے ساتھ جس طرح سلوک کیا جا رہا ہے وہ افسوسناک ہے۔ آئینی عدالتوں کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس طرح سے بنیادی حقوق کی ڈٹائی سے خلاف ورزی نہ ہو۔ ڈٹائی سے، یہ لفظ بڑا اہم ہے۔ خیر، اس حوالے سے ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم نامہ بھی حاصل کیا، اور ہائی کورٹ نے ویلاگر اسد طور کو ہراساں نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایف آئی اے انکوائری میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی تھی، اور اسد طور ایف آئی اے کی تفتیش میں تقریباً 8 گھنٹے شامل رہے ہفتے کی شب کو، لیکن اب رات کی اطلاع یہی ہے کہ اسد طور کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کی تصدیق اسد کی وکیل ایمان زینب مزاری نے خود کی ہے۔ اسد طور نے ایک اہلکار کے ذریعے ایک پرچی اپنے وکیل کو بھجوائی جس میں لکھا تھا کہ میری 78 سالہ بوڑھی والدہ گھر اکیلی ہیں، انہیں کسی محفوظ مقام پر بھیج دیا جائے۔ تو میری درخواست ہے کہ بزرگوں کا احترام لازمی کیا جائے، اور جو اسد طور کے رشتہ دار ہیں وہ ان کی والدہ کو جو ہے وہ احترام سے اپنے گھر میں رکھیں، یا انہی کے گھر میں آ کے ان کی خدمت کریں اس دوران جب تک وہ گرفتار ہیں۔ ناظرین، میں تقریباً 6 روز پہلے اپنے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ کچھ 10 سے 12 ویلاگرز کی لسٹ بنی ہے کہیں اس حوالے سے چند دنوں میں کچھ گرفتاریاں ممکن ہیں۔ پہلے عمران ریاض کی گرفتاری اور اب اسد طور کی گرفتاری میری اس خبر کی تصدیق کر رہی ہے۔ ویسے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی ریاست مخالف پروپیگنڈے کا ذکر آتا ہے تو اس میں ایک چہرہ سامنے ضرور آتا ہے، اور وہ ہے ایمان مزاری کا، جو کہ اسد طور کی وکیل بھی ہیں۔ اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے ریاست کو، اور یہ گرفتاری بھی باقاعدہ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گرفتاری کر کے آپ معاملات کو درست کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس طرح معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی بیوروکریسی ہے جو آنے والی ہر حکومت کے ساتھ مل جاتی ہے۔ جب تک ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا یہی چلتا رہے گا، کبھی ادھر کے لوگ گرفتار ہوں گے تو کبھی ادھر کے لوگ گرفتار ہوں گے۔ لیکن یہ کم از کم ویلاگرز کو بھی چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے بات کریں، وہ اپنے ویلاگز میں ایسی باتیں نہ کریں جس سے ملک میں انتشار پھیلے، کیونکہ ملک کسی بھی انتشار کا یا ایسے کسی بھی ایڈونچر کو افورڈ نہیں کر سکتا جو اس وقت ملک کی اکانومی کی حالت ہے۔ تو میری دونوں فریقین ہی کہوں گا میں، کہ ایک طرف ریاست ہے، دوسری طرف ایسے ویلاگرز ہیں، تو یہ دو فریقین ہیں، دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ براہ مہربانی اپنی بیانات، اپنی باتیں، اپنے پروگرامز سوچ سمجھ کے کیا کریں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا کریں۔ پھر سب سے اہم خبر جو چل رہی ہے آج کل عمران ریاض کے گرفتاری کے حوالے سے، تو عمران ریاض کو بدعنوانی کے مقدمے میں ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے عمران ریاض اور ان کے والد پر دھرابی جھیل کا ٹھیکہ اونے پونے داموں لینے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف درج ایف آئی آر میں پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ 34 مشترکہ ارادے کے تحت متعدد افراد کی طرف سے کیے گئے کام، 161 سرکاری کام کے سلسلے میں قانونی معاوضے کے علاوہ دیگر فائدہ لینا، اور 162 سرکاری ملازم کو متاثر کرنے کے لیے بدعنوان یا غیر قانونی طریقوں سے رشوت لینا لگائی گئی ہے۔ اس ایف آئی آر میں انسداد بدعنوانی ایکٹ 1947 کی دفعہ 5
47 مجرمانہ بدسلوکی کا بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے میرے اپنے بھی کچھ اصولی اختلاف ہوں عمران ریاض سے، لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ سب کو معلوم ہے کہ عمران ریاض کو کیوں گرفتار کیا گیا، کیونکہ اس نے ایک عدالت کے فیصلے پہ آواز اٹھائی تھی، ورنہ جن الزامات کے تحت اسے گرفتار کیا وہ مبینہ جرم اس نے آج کیے تھے؟ یہ تو وہ بہت پہلے سے کر چکا ہوگا نا، تو تب کیوں نہیں ان جرموں میں سے گرفتار؟ اب اگر گرفتار کرنا تھا تو ملک میں انتشار یا کسی کیس کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھانے پہ کرتے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جن دفعات یا الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے عمران ریاض کو، ایسے بے شمار لوگ یہاں آزاد گھوم رہے ہیں جن کے تعلقات سیاستدانوں سے یا بیوروکریسی سے ہیں، اور انہی تعلقات کی بنا پر انہوں نے بھی ایسے بے شمار فوائد حاصل کیے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس وجہ سے عمران ریاض کو چھوڑ دوں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، ان باقی لوگوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آپ یہ دیکھیں، بہت سارے حقدار جو ہیں وہ اس طرح اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں، ان میں ایسا کام کرنے کی ایک اہلیت ہوتی ہے لیکن تعلقات نہیں ہوتے، اور جن کے تعلقات ہوتے ہیں ان میں شاید ایسی اہلیت نہ ہو، لیکن وہ ایسے کام، ایسے پروجیکٹ، ایسے ٹھیکے جو ہیں وہ اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر ایسے سیاستدانوں سے، ایسے بیوروکریسی سے جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ تو پھر ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے اور فوری کرنا چاہیے تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے۔